وقت مختصر ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، بس چند جملے انشاءاللہ اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ذاکرین پڑھ رہے ہیں اور مجمع خاموش ہو، عموماً ہوتا تو یہ نہیں ہے، ذاکرین پہلے پڑھ گئے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں، یا آپ تھکے ہوئے تھے یا ان ذاکرین میں اتنی پاور نہیں تھی کہ آپ کو بلا سکے۔ لیکن بہرحال یقیناً کوشش کیا کریں، یہ مت دیکھا کریں کہ ممبر پہ کون پڑھنے والا ہے، یہ مت دیکھا کریں۔ ہمارے ہاں معیار بن چکا ہے، جتنا بڑا گاڑی والا آئے گا، جتنا پڑھنے والا بڑا ہوگا، پھر ہماری آواز نکلے گی۔ یہ مت دیکھا کریں کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں کہ پڑھ کس کا ذکر رہا ہے، ذکر کس کا کر رہا ہے۔ یا علی سلامت رہیں، آباد رہیں۔ شہد کی مکھی میری عادت ہے، جب بھی جہاں بھی پہلی مرتبہ پڑھتا ہوں اس ذکر کو، حتمہ اس روایت کو پیش کرتا ہوں۔ شہد کی مکھی سے رسول خدا نے پوچھا کہ شہد کی مکھی تو مختلف پھولوں پہ جا کے رس حاصل کرتی ہے، کچھ ترش ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم تیرے گھر سے شہد حاصل کرتے ہیں وہ خالص میٹھا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا جی، فطرت کا قانون ہے کہ انسان جس چیز کا بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ انسان گندم کا بیج بوئے گا تو گندم ہی اٹھائے گا، مکئی تو نہیں اٹھائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مختلف ذائقے ہیں تو ہم بھی شاید مختلف ذائقوں میں حاصل کرتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خالص میٹھا شہد حاصل کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، بے شک مختلف پھولوں پہ جا کے رس حاصل کرتی ہوں، کچھ ترش ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ کڑوے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے منصب رسالت و نبوت کی مجھ کو قسم ہے، جب ان ذائقوں کو اپنے گھر میں منتقل کرنے لگتی ہوں، منتقل کرنے سے پہلے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہوں، مالک اس درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ یا علی علیہ سلامت رہیں، آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جتنا میٹھا شہد ہے اتنی تو میٹھی صلوات ہونی چاہیے نا جی، باواز بلند صلوات۔ حضرتان سید الشہداء، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پاس 2 ڈبیوں میں اگر شہد بند ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اصل شہد کون سا ہے اور نقل شہد کون سا ہے۔ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دونوں شہد کو روٹی پہ لگا کے کتے کے آگے پھینک دیں، کتا نقل شہد والی روٹی کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل شہد پر پڑھا گیا ہے محمد و آل محمد پر درود، اور محمد و آل محمد کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اصل شہد پر درود پڑھا گیا ہے، نقل شہد کھا لے گا کتا کیونکہ نجس العین ہے، لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ یا علی سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یقیناً جو روایت کا تو ماحول پتہ نہیں ہے، لیکن خوشاب میں ابھی تک یہ ماحول چل رہا ہے۔ میرے عادت ہے میں صرف پاکستان آتا ہوں محرم اور سفر کے مہینے میں، یہاں پہ ہوتا ہوں، پھر واپس قوم چلا جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ابھی محرم الحرام چل رہا ہے، سفر شروع ہے، یقیناً نیازیں مومنین حضرات نے بڑی پکائی ہیں۔ آج بھی آپ نے یقیناً دوپہر کو نیاز کھائی ہوگی، اگر دوپہر کو نہیں کھائی تو یقیناً شام میں جا کے یقیناً آپ کو نیاز حسین ملے گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ لفظ جو ہے نظر اللہ نیاز حسین ہے، لنگر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو چیزیں رائج کر دی گئی ہیں سکھوں والی چیزیں، لفظ لنگر جو ہے وہ سکھوں کی ہے، پیداوار ہے، سکھ لنگر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جملہ ہے نظر اللہ نیاز حسین، مولا حسین کی نیاز ہم کھاتے ہیں۔ کتنا پیر پہلے کہا بھی یہی جاتا تھا، لیکن آج نہیں معلوم کیا کیا چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ماتمی دستہ ہوتا ہے، ماتمی سنگت نہیں ہوتی۔ سنگت ہوتی ہے وہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں آ کر محفلوں میں آ کر کے کیسی سنگت لگا کے بیٹھے ہیں، آپ مولا کے عزادار ہیں، ماتمی دستہ ہے، ماتمی سنگت نہیں ہوتی۔ کوشش کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ محرم الحرام میں نیاز مبارک مولا کی بنائی جاتی ہیں، آپ یقیناً آپ نے کھائی ہوں گی اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ولادت باسعادت کا اگر جشن ہو تو تبرک بنایا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ حاضری تیار کرتے ہیں، جو اہل سنت برادران بیٹھے ہیں اگر حاضری تیار کرتے ہیں، غوث پاک کی حاضری، 11ویں شریف کی حاضری، مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں نا جی تیار۔
لیکن پاکستان میں ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے لنگر کو نیاز کو کھانا بھی حرام، تبرک کو کھانا بھی حرام اور حاضری کو کھانا بھی حرام ہے نا جی۔ منکر ہیں نیاز کے نا یقیناً۔ تو اب اگر آپ کسی کے سامنے حاضری نیاز یا تبرک پیش کریں، وہ کھانے سے انکار کر دے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس نے آپ کی حاضری نیاز یا تبرک کی حرمت کو پامال کیا ہے، بلکہ آپ نے خوش ہونا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب آپ نے حاضری نیاز یا تبرک تیار کیا ہوگا، تیار کرتے وقت محمد و آل محمد پر درود پڑا ہوگا، اور محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی وہ حاضری نیاز تبرک پاک ہو گئی ہے، اور قرآن کہتا ہے نجس منہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ نجس حیدری سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ نجس منہ ان کے نزدیک نہیں۔ جہاں پر جملے مجھے یاد آ رہے ہیں مولانا حنیف قریشی کے، بیٹھے تھے ٹی وی کے پروگرام پہ، انہوں نے کہا تھا میں نے جی گھر میں نیاز حسین مولا سید الشہداء تیار کی، تو میں نے ایک بندے کے سامنے پیش کی، اس نے بڑے چڑھ کے کہا اسد نہیں کھاندے، ہم تو نہیں کھاتے۔ تو مولانا حنیف قریشی صاحب فرمانے لگے یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ تو نہیں کھاتا، یہ پاکوں کی نیاز ہے، پلیتوں کے منہ لگ ہی نہیں سکتے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ بس دو جملے کیونکہ میرا ٹائم مختصر ہے آپ کے سامنے، کیونکہ پہلے قصیدہ بھی پڑھا جا رہا تھا، میرے اسی وقت تھوڑا سا مائنڈ تبدیل ہوا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے رسول خدا کا مشہور و معروف فرمان جو ہمارے بچے بچے کو یاد، مولا فرماتے ہیں یا علی لا یحبک، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اے علی تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، کوئی تجھ سے دوستی نہیں رکھ سکتا، الا طاہر الولادہ، وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہے، جس کی ولادت پاک ہے، ولا بغضک، اور کوئی تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، عداوت نہیں رکھے گا، کوئی تیرا دشمن نہیں بنے گا، الا نجس الولادہ، جس کی ولادت نجس ہے۔ آسان کروں، مولا فرماتے ہیں اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو اس دنیا میں حلال زادہ پیدا ہوا ہے، اور تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو اس دنیا میں حرام زادہ ہے۔ میرے جملے نہیں ہیں، چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کسی بندے کے سامنے ذکر مولا کائنات کو پیش کیا جائے، ہمارے جد کا ذکر سن کر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنا شروع ہو جائے، وہ اپنے دل میں ٹھنڈک میں، مولا فرماتے ہیں اپنا کمال نہ سمجھے، گھر جا کر اپنی شریف ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس کی ماں نے اس کے بابا کے حق میں خیانت نہیں کی، اس کی ماں نے اس کے بابا کے حق میں خیانت نہیں کی۔ پوچھا گیا مولا اگر آپ کی جد کا مولا کائنات کا ذکر سن کر اگر ڈھڈ وٹ پمن لگو انجن تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں پھر ہمارا نہیں اپنی ماں کا جا کے گلہ کرے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بولا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ہزار سید الشہداء۔ مشرکین مکہ نے قبل از ولادت مولا مشکل کشا انہوں نے ایک اژدہا پالا ہوا تھا، جو بچہ اس دنیا میں آتا کیا کرتے؟ اس اژدہا کے سامنے رکھتے، اگر وہ اژدہا اس بچے کو نقصان پہنچاتا تو کہتے یہ بچہ حرام زادہ ہے، اگر اژدہا بچے کو کچھ نہ کہتا تو کہتے یہ حلال زادہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی ایک کسوٹی تھی، ایک معیار تھا، قانون تھا حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان کرنے کا، لیکن یہ قانون تب تک رہا جب تک مولا مشکل کشا اس دنیا میں نہ آئے تھے۔ جب 13 رجب المرجب میرے مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لے آئے، 3 دن بعد 15 رجب کو جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو گھر لے گئے، مشرکین مکہ اژدہا لے کر ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے، دکل باب کیا، جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا، مشرکین مکہ نے کہا اے ابو طالب تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہماری ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، قانون ہے بچے کے حلال زادے اور حرام زادے کی پہچان کا، اپنے بچے کو باہر لے کر آ تاکہ ابھی پہچان کروائی جائے۔ ان کو معلوم نہ تھا کس کو باہر بلوا رہے ہیں، اسی اژدہا کی موت کو باہر بلوا رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا چچا جان لے کر جائیں۔ اب میرے مولا نے اپنے اس جو پنگوڑا تھا، وہ جو جھولا مبارک تھا جس میں مولا آرام کر رہے تھے، اس جھولے سمیت اٹھایا، مولا کائنات کو لے کر آئے، رکھ دیا زمین پر۔ اب انہوں نے اژدہا کا پنجرہ کھولا، اژدہا چلنا شروع ہوا مولا کے جھولے کے قریب۔ جیسے ہی مولا کے جھولے کے پاس پہنچا،
اس نے مولا کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا منہ کھولا، ادھر سے اس کا منہ حرکت میں آیا، ادھر سے میرے امام کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ 3 دن کے امام تھے، کتنے دن کے؟ 3 دن کے امام تھے۔ اس نے جیسے ہی منہ کھولا، میرے امام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب 2 ٹکڑے ہوئے، مشرکین مکہ پریشان ہوئے کہ اے ابو طالب تیرے بچے نے کیا کر دیا؟ ہمارا ایک معیار تھا، ہماری ایک کسوٹی تھی، ہمارا ایک قانون تھا، تیرے بچے نے وہ ختم کر دیا۔ جب مشرکین مکہ نے کہا نا کہ ختم کر دیا، مولا مسکرائے، رسول خدا نے فرمایا اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، ایھا الناس، او لوگو، پہلے تو تمہارا یہ معیار تھا کسی بچے کے حلال زادے یا حرام زادے ہونے کا، یہ اژدہا۔ آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ فیصلہ کر رہا ہوں، آج سے لے کر قیامت کے ابھرتے سورج تک جو اس علی سے پیار کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا، جو بغض رکھے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔ سلام اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سلامت رہیں سرگا صاحب، بسم اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہاں حضران حسینی، 2 روایات، زیادہ ٹائم نہیں، صرف 2 روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ، آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری، ہمارے شیعہ مذہب کے قبلہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، بڑی دیر صبح ان کی زیارت ہوئی ہے، مالک ان کو سلامت رکھے۔ قبلہ لکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ منبر خلافت و امامت پر مولا مشکل کشا تشریف فرما، لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ امام کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، مولا سے مسائل پوچھ رہے ہیں، مولا ان کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ قبلہ لکھتے ہیں کسی اثناء میں ایک شخص مسجد میں وارد ہوا، آیا، مولا کی قدم بوسی کی، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، عرض کرنے لگا مولا میں پیشے کا تاجر ہوں، مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، کہیں پر مجھے جنگل آتے ہیں، کہیں پر پہاڑ، کہیں پر صحرا، کہیں پر میدان، مولا مجھے جنگلی جانوروں سے ڈر بڑا لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ تعلیم کریں جو میرا جنگلی جانوروں کا ڈر ختم ہو جائے۔ میرے امام نے اس کو چند آیات تعلیمات کی، وہ پلے باندھ کے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے کوفہ سے بصرہ جانا تھا، جو زائرین گئے ہیں وہ بصرہ شہر دیکھ کر آئے ہیں، جیسے ہی ہم شلمچہ بارڈر کراس کرتے ہیں پہلا شہر جو آتا ہے وہ بصرہ آتا ہے، جہاں پر میدان جمل بھی ہے، جہاں پر مولا نے جنگ جمل کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں روایت بتاتی ہے کہ کافی دور ہے شہر، اس وقت کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک جنگل آتا تھا، بڑا گھنا جنگل تھا۔ جیسے ہی یہ شخص جنگل کے وسط میں پہنچا، اس نے ایک شیر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، شیر آتے ہوئے دیکھا۔ شیر ہے جنگل کا بادشاہ، کوئی عام درندہ نہیں ہے، جس کی مرغوب غذا کیا ہے؟ گوشت ہے، اور اگر اس کو انسانی گوشت مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اب جس بندے کے سامنے شیر آ جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایسے ہی حالت تھی جیسے آپ سب کی ہوئی پڑی ہے۔ شیر اس کی طرف آ رہا تھا، آپ کی طرف تو نہیں آ رہا ویسے۔ اب اس نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ انسان کے ذہن پہ جب سامنے آ جائے، آنکھوں کے سامنے موت آ جائے تو ہر چیز بھول جاتا ہے، لیکن یہ تھا علی والا۔ فوراً وہ آیات جو میرے امام نے تعلیمات کی تھیں اس کے ذہن میں آئی، اس نے پڑھنا شروع کی۔ ابھی آیات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس اور شیر کے درمیان ایک گھوڑا سوار نقابپوش تشریف لے آئے۔ ایک گھوڑا سوار نقابپوش آئے، یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ گھوڑا سوار میرے قریب پہنچے، انہوں نے شیر کو اشارہ کیا، شیر آگے نہ رکا۔ جیسے ہی شیر قریب پہنچا، اس ہستی نے اپنا ہاتھ ابا کے دامن سے باہر نکالا، نیام میں ہاتھ ڈالا، تلوار کو باہر نکالا۔ تلوار کا باہر آنا تھا، وہ شیر گھوڑے کے قدموں میں گر کر قدم بوسی کرنا شروع کر دی۔ یہ کہتا ہے میں سارا ماجرا دیکھتا رہا، کیا وجہ ہے، یہ کون ہستی ہے اور یہ شیر کیسا، اور اس ہستی نے کیسے شیر کو زیر کر لیا، اس کے قدموں میں گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہستی بھی چلی گئی، شیر بھی چلا گیا۔ کچھ اپنا بصرہ پہنچا، اس نے کی تجارت کی، واپس آ گیا۔ رات کے وقت گھر پہنچا کچھ دنوں بعد۔ جب رات کے وقت گھر پہنچا، اب صبح کا انتظار کرنے لگا، کب منصب امامت و خلافت پر میرے مولا تشریف فرما ہوں گے۔
امام کی جا کے زیارت کروں گا۔ پھر کہتا ہے صبح جیسے ہوئی امام نے عدالت اور قضاوت کے لیے مسند سجائی، میں مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا سے سلام کیا۔ مولا نے فرمایا بندہ خدا کچھ سفر کے حالات سنا، واپس آ گیا۔ کہنے لگا جی مولا کچھ سفر کے حالات۔ مولا کوفہ کے سے نکلا، جیسے ہی جنگل میں پہنچا ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ مولا نے فرمایا اس شیر کو پہچان سکتا ہے؟ مولا نہیں، پتہ نہیں کہاں کا شیر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مولا جو آپ نے وہ تعلیمات کی تھیں آیات مجھ کو، وہ میں نے پڑھی، میری مدد کے لیے گھوڑا سوار نقاب پوش تشریف لے آئے۔ مولا نے فرمایا چل اس ہستی کو تو پہچان سکتا ہے نا، اس ہستی کو؟ کہنے لگا نہیں مولا، اس کا سارا بدن لباس میں ملبوس تھا، میں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں پھر بھی کوئی ایک نشانی تو بتا تاکہ میں اس ہستی کا تعارف تجھ کو کرا سکوں۔ عرض کرنے لگا مولا ایک نشانی ضرور ہے، جب اس ہستی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ ابا کے دامن سے باہر نکالا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک یاقوت کی انگوٹھی تھی۔ آج اگر وہ انگوٹھی میرے سامنے آ جائے میں اس ہستی کو پہچان لوں گا۔ تیرے میرے امام مسکرائے، جیب مبارک میں ہاتھ لے گئے، جب ہاتھ باہر آیا تو ہاتھوں پہ ایک یاقوت کی انگوٹھی تھی۔ میرے امام نے فرمایا بندہ خدا پہچان، کیا یہ وہی انگوٹھی ہے؟ عرض کرنے لگا مولا آپ کے منصب ولایت و امامت کی قسم ہے بالکل یہی انگوٹھی تھی۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے پریشان نہ ہو، وہ کوئی اور نہیں، میں تیرا امام علی تیری مدد کو آیا تھا۔ یا علی سلامت رہے، میں تیرا امام علی تیری مدد کو آیا تھا۔ مولا کہاں پہ بصرہ کا جنگل، کہاں پہ کوفہ کا شہر، آپ کیسے مدد کو پہنچے؟ امام نے فرمایا بندہ خدا میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ عرض کرنے لگا مولا آپ میرے آقا ہیں، میرے مشکل کشاں ہیں، میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں، تو میرا کیا لگتا ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی رعیت ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ جب رعیت پہ مشکل بنتی ہے تو مولا کا کیا کام ہے؟ عرض کرنے لگا مشکل کشائی کرنا۔ امام نے فرمایا بندہ خدا فقط کائنات میں تو میری رعیت نہیں ہے، جن ہوں، انس ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، خدا کی بھری کائنات میں جو جو سانس لیتا ہے وہ میری رعیت ہے۔ اور جو کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اگر سچے دل سے میں علی کو پکارے تو میں علی خود اس کی مدد کو جاتا ہوں۔ یا علی علی، میں سچے دل سے اس کی مدد کو جاتا ہوں۔ علی نے ایسا امام عطا کیا جو زندگی کے ہر میدان میں ہم کو آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ سخاوت میں دیکھیں تو علی آگے آگے، شجاعت میں دیکھیں تو مولا آگے آگے، اسی طرح قضاوت میں دیکھیں تو مولا آگے آگے۔ قضاوت کا ایک فیصلہ سنا دوں مولا کا، پھر مصائب پڑھوں۔ قضاوت کا نام جو آگے عموماً ہمارے ہاں جو ہے جی مولا کی، جس طرح میں نے اب کچھ جنگ تو ویسے نہیں پڑھی، مولا کے واقعات ہی پڑھیں۔ ہمارے ہاں مولا کی اکثر جنگ ہی پڑھی جاتی، مولا کا علم کم بیان کیا جاتا ہے، جس کے لیے امام نے فخر کیا تھا کہ میں فخر کرتا ہوں اس خدا کی تقسیم پر جس نے میرے دشمن کو دولت عطا کی اور میں علی ابن ابی طالب کو علم عطا کیا، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ دوسرے خلیفے کا دور ہے، ایک شخص سامنے بیٹھا، دوسرے خلیفے نے کہا تو اپنا عقیدہ سنا۔ عرض کرنے لگا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، میں فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، میں خیر سے تنگ پڑتا ہوں، اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اور جو کچھ میں زمین پہ رکھتا ہوں خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا، خدا آسمانوں پہ۔ اب یقیناً اس کا عقیدہ ایسے تھا، آپ سن کے پریشان ہو گئے تو اس نے کیوں نہیں پریشان ہونا تھا؟ عقیدہ ہی ایسا ہے، بندہ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فوراً اس نے جلاد سے کہا یہ تو دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، جا اس پہ حد جا کے جاری کر۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، جلاد نے چھتر اٹھایا، اس پہ حد جاری کرنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر نکلا کہ حد جاری کروں۔ جیسے ہی مسجد سے نکل رہا تھا ادھر سے تیرے میرے امام مولا کائنات تشریف لا رہے تھے۔ امام نے دیکھا کہ ایک جلاد کے ہاتھ میں ایک بندہ ہے جس کو سزا دینے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا بندہ خدا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا اس کا ایسے ایسے عقیدہ ہے، اس کو سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ مولا نے فرمایا سزا بعد میں دینا، پہلے مسجد چل، علی فیصلہ کرے گا، علی فیصلہ کرے گا۔ مسجد میں پہنچے، دوسرے سے پوچھا کیا تو کس لیے سزا دے رہا ہے؟ کہنے لگا
مولا اس یہ کہتا ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، خیر سے تنگ پڑھتا ہوں، فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے، اور جو کو یہ زمینوں پہ رکھتا ہے خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا، اس کو سزا نہ دوں تو اور کیا کروں۔ مولا مسکرا کر فرمانے لگے بندہ خدا پریشان نہ ہو، یہ اپنے عقیدے میں 100% سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ پہلے ویسے پریشان تھا اس کا عقیدہ سن کے، اب جب عقیدے پہ علی کی مہر لگ گئی اور پریشانی بڑھ گئی۔ مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا پہلے اس نے کہا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، سچ کہتا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے لیکن صلوات پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور صلوات پڑھنے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے کا ہے۔ یہ سارا دن بغیر وضو پہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا رہتا ہے اور نماز کا ثواب لیتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بولیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ خیر سے تنگ پڑتا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ جیسے آج کل بارشیں آ رہی ہیں، آج تو خدا مہران رحمت خدا دے، بارش خدا کا خیر ہے، یہ زمیندار ہے، بارش اس کی کھیتوں کو فصلوں کو آ کے خراب کر دیتی ہے، بارش اس کو پسند نہیں ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہے، سچ کہتا ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اسے اپنا مال بھی پسند ہے، اسے اپنی اولاد بھی پسند ہے۔ اور چوتھا اس نے کہا اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ یہ جب دنیا میں آیا تھا رسول خدا پردہ پوش ہو گئے تھے، رسول اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس نے رسول کو دیکھا نہیں تھا لیکن رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، رسول کو اپنا نبی مانتا ہے۔ اور آخر میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین پہ جو کچھ رکھتا ہے آسمانوں پہ خدا نہیں رکھتا، سچ کہتا ہے۔ یہ زمین پہ بیوی بچے رکھتا ہے، خدا آسمانوں پہ بیوی بچے نہیں رکھتا، خدا آسمانوں پہ بیوی بچے نہیں رکھتا۔ مولا کا فیصلہ سن کر آپ تو چاہیے تھا کہ نعرہ لگائیں، لیکن آپ نے نہ لگایا، لیکن جو ممبر پہ بیٹھا تھا، جو ممبر پہ بیٹھا تھا اس نے نعرہ لگایا، جو ممبر پہ بیٹھا تھا اس نے بلند بہو کر کہا پاک برکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو باب مدینۃ العلم کا شرف بخشا۔ یا علی اللہ، پاک برکت ہے بذات۔ پھر کہنے لگا لولا علی لہلک العمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایسا امام جس کے پر ہر کوئی فخر کرتا نظر آتا ہے۔ آخری جملہ اور ذکر مصائب، میرا وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ حضران حسینی، علی کا نام جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ علی کا نام دلوں کو ملانے کا ہے، دلوں کو جدا کرنے کا نہیں ہے۔ کبھی بھی علی کے نام پہ ایک دوسرے سے جدا مت ہونا۔ جو لوگ ممبر پہ آ کر آپ کو مولا کے نام پہ جدا کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، جو علی کو کم کرتا ہے وہ ایسا ہے، جو علی کو بڑھاتا ہے وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ جو ممبر پہ آ کر علی کے نام پہ آپ کے ایک دوسروں کے گربانوں میں ہاتھ ڈلوا رہا ہے، خدا کی قسم ہے وہ استعمار کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دشمن نے دیکھا یہ علی کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں، ہم نے ان کو مارا، ان کو زندہ دیواروں میں چنوایا، ان کی لاشوں کو ٹکڑے کروائے، ان کی لاشوں کو راکھ بنا کے اڑا دیا، لیکن یہ پھر بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ علی کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں۔ تو اسی علی کے نام پہ ان کو جدا کیا جائے، اسی علی کے نام پہ، اور وہ اپنی سازش میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ اور خدا را دستوستہ کہہ رہا ہوں، خدا را علی کا بیٹا آنے والا ہے، ظہور امام کا نزدیک ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیں امام کے ظہور کے لیے۔ آخری جملہ اور ذکر مصائب، آقا قاسم سلیمانی شہید ہوئے، ایران کے حکمرانوں نے بیان دیے لیکن مقام معظم رہبری نے کوئی بیان نہیں دیا۔ آقا رئیسی شہید ہوئے، ایران کے حکمرانوں نے باقیوں نے جب بیانات دی لیکن مقام معظم رہبری نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اب آقا اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے ہیں، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ شیعہ نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، لیکن کیا ہیں؟ مہمان تھے، اور کیا ہیں؟ بیت المقدس کے کیا تھے؟ دفاع کرنے والے تھے قبلہ اول کے۔
یہاں پر آقا رہبر نے بیان دیا ہے کہ اب ایران ضرور بدلا لے گا اور اسرائیل اس ہستی سے مٹے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں بیان دینے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، نائب امام ہے، نائب امام ہے، اور نائب امام جو بات کرتا ہے وہ اپنے سے نہیں کرتا، کہیں سے حکم ملتا ہے تو تب کرتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کا وجود ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ علی کا علم پوری کائنات پہ لہرانے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، اپنے آپ کو امام کی آمد کے لیے تیار کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہم امام کے دشمنوں میں ہمارا شمار ہو۔ پردہ غیبت میں بیٹھ کر میرا امام خون رو رہا ہے، آپ تو آنسو رو رہے ہو نا، زیارت نائیہ اٹھا کے دیکھ لو عزاداران حسینی، آپ تو آنسو رو رہے ہو۔ مولانا رو کر کہتے ہیں میرا بابا پوری کائنات تجھ کو پانی روئے گی، میں قیامت تک خون روؤں گا۔ اور نہ مل کے مولا سے پوچھتے ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خون رلا رہی ہے؟ اکبر کی جوانی آپ کو خون رلا رہی ہے؟ جواب ملے گا اگر اکبر بھی اس مصیبت پہ ہوتے تو خون روتے۔ عباس کے بازو خون رلا رہے ہیں، عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی خون روتے۔ اصغر کا تیر خون رلا رہا ہے، اگر اصغر بھی ہوتا تو خون روتا۔ مولا کیا چیز خون رلا رہی ہے؟ رو کر کہتے ہیں الشام، مجھے اپنی پھپھیوں کا شام میں جانا خون رلاتا ہے۔ عزادارو آج 3 سفر ہے، ایک دن سے شام کے دروازے پہ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ 2 سفر کو اہل بیت کا قافلہ، اسیران اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تھا۔ جی بسم اللہ سلامت و آباد رہیں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ عزاداران حسینی علی کی بیٹیاں شام پہنچ چکی ہیں، عزادارو شام کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ روک لیا گیا ہے، کس لیے روک لیا گیا؟ مہمان نوازی کے لیے روکا ہے کیا؟ کس لیے روکا ہے؟ نہیں عزادارو، روکا اس لیے ہے کہ ابھی بازاروں کو سجایا نہیں گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ، ابھی شرابیں نہیں منگوائی گئیں، ابھی ناچنے والے نہیں آئے۔ روک لو، جب سب آ جائیں گے ڈھول لے آئیں گے تب علی کی بیٹیوں کو لے کر آنا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ابن شہاب پہلا صحابی ہے، دل چاہتا ہے آج وہ مصائب پڑھوں جو امام سجاد نے خود بیان کیے ہیں شام کے۔ ابن شہاب پہلا صحابی ہے جو مدینہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ میں نہیں، جب اس لعین نے یزید لعین نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا تو امام نے مدینہ چھوڑ کر باہر ابوا کے قریب امام نے کیا کیا تھا؟ پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر ابن شہاب پہنچا ہے۔ رو کر کہنے لگا مولا آج کوفہ اور شام کے حالات کچھ بتائیں۔ مولا نے رو کر فرمایا ابن شہاب نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ رو کر کہنے لگا مولا آپ دکھ بیان اپنے کریں گے، میں سن لوں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عزادارو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ وقت بھی یاد کریں جب کربلا کا عینی شاہد مولا سجاد پڑھنے والے تھے، ابن شہاب سننے والا تھا۔ رو پڑے میرے امام، رو کر کہنے لگے ابن شہاب سننا ہے تو آ بیٹھ میرے سامنے۔ کوفے کا بازار تھا، ایک رسن میں 12 قیدی تھے، رسن کو زجر ابن قیس ملعون نے پکڑا ہوا تھا، اسی رسی میں میری پھپھی زینب بھی تھی، میری پھپھی ام کلثوم بھی تھی، میری 4 سال کی بہن سکینہ بھی تھی۔ مولا رو کر کہتے ہیں یہ لعین بار بار رسی کو کھینچتا تھا، رسی کھچتی میری سکینہ کے تلوے زمین سے اٹھنا شروع ہوتے۔ رو کر کہتی سجاد اسے منع کر اور میری سانسیں بند ہو رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ 2 کے 2 جملے۔ عزادارو میری عادت نہیں ہے کہ کبھی مجمع کو کہوں کہ رو لو، عزادارو روتا وہی ہے جس کے دل میں غم ہوتا ہے۔ عزاداران حسینی میرے امام رو کر کہنے لگے ابن شہاب فقط اتنا کرتا میں تیرا امام برداشت کر لیتا۔ رو کر کہنے لگے فقط اتنا نہ کرتا تھا، میں تیرا غیور امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ لعین مڑ مڑ کے میری پھپھیوں کو دیکھتا تھا، سانس کے اشارے کر کے کہتا تھا ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم۔ او لوگو علی کی بڑی بیٹی یہ زینب ہے، علی کی چھوٹی بیٹی یہ ام کلثوم۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ بس 2 کے 2 جملے اور۔ عزاداران حسینی مولا فرماتے ہیں گزر گیا بازار، آ گیا لعین کا دربار۔
نہ ہوتا لعین کا دربار، نہ جاتی علی کی بیٹیاں۔ مولا فرماتے ہیں جیسے ابن زیاد کے دربار میں ہم داخل ہوئے نا، 900 کرسیوں پہ لعین بیٹھے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی تھیں۔ عزاداروں میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی مصائب ہوگا کیا؟ لعین ماؤں کے بیٹے کرسیوں پہ بیٹھے تھے، بطول زادیاں کھڑی تھیں۔ امام نے صاحب دموت الساقبہ نے اس روایت کو لکھا ہے، روایت نہ ہوتی تو میں بالکل نہ پڑھتا۔ عزاداروں قبلہ لکھتے ہیں کہ ایک لعین شراب میں مست اپنی کرسی سے اٹھا، وہاں پر آیا، مولا فرماتے ہیں وہاں پر آیا جہاں پر میری بہن فاطمہ کبریٰ کھڑی تھی۔ اس لعین نے میری بہن کی طرف اشارہ کر کے ابن زیاد کو مخاطب ہو کر کہا حبلی ہاذہ الجاریہ، او ابن زیاد یہ مستور مجھے کنیزی کے لیے دے دے۔ عزادارو جب کنیزی کا نام آنا تھا اس وقت علی کی علی بیٹی علی کے لہجے میں بولی، او ظالم خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، او ظالم خدا تجھے دنیا کی آگ میں جلائے، ایا کر ہم رسول زادیاں ہیں، ایا کر ہم بطول کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں۔ آزاداران حسینی اب جب اس لعین کو پکڑا گیا، مختار کے سامنے پیش کیا گیا، مختار نے کہا تو نے کیا کیا تھا؟ یہ لعین کہتا ہے میں نے ابن زیاد کے دربار میں تیری آقا زادی کی طرف اشارہ کر کے اس کو غلامی کے لیے مانگا تھا۔ عزادارو اس وقت مختار نے کہا پھر میری آقا زادی نے کوئی جواب دیا؟ یہ کہنے لگا تیری آقا زادی نے مجھے بد دعا دی تھی، اس نے کہا تھا خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، خدا تجھے جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ اس وقت عزادار و مختار رونے لگا، رو کر کہنے لگا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری آقا زادی کی دعا میرے ہاتھوں پہ قبول ہو رہی ہے، اس لعین کے ہاتھوں کو بھی قطع کر دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ میں کہوں گا او میری آقا زادی ایسے لاکھوں لعین مارے جائیں، تیرے تو ایک بال کی بھی قیمت ادا نہیں ہوتی، تیرے تو ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہوتی۔ عزادارو گزر گیا کوفہ، آ گیا شام۔ آخری روایت، آخری جملہ، میرا وقت زیادہ ہو گیا معذرت چاہتا ہوں، آخری جملہ۔ عزادارو میرے امام نے ابن شہاب کو بلا کر کہا ابن شہاب میرے نزدیک پہنچا، میرے امام نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتارنے کے بعد مولا نے رو کر کہا ابن شہاب میرے سر میں دیکھ۔ ابن شہاب آگے بڑھا تو مولا کے سر جلا ہوا تھا، گہرا زخم تھا۔ مولا یہ زخم کیسے لگا؟ مولا نے فرمایا ابن شہاب جیسے ہی ہم دربار یزید سے نکلے ایک چھوٹی سی گلی سے گزر رہے تھے، میرے ہاتھ پس گردن پابند تھے، چھت پہ ایک ملعون عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں جلتی آگ تھی، اس لعینہ نے میرے سر پہ آگ پھینکی، میرے ہاتھ تو پسے گردن پابند تھے، میرا سر جلتا رہا۔ میری بہن سکینہ رو کر کہتی تھی کوئی تو آئے میرے بھائی سجاد کو بچ، اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ۔ عزادارو جو زائر گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، میں خود 2009 میں گیا ہوں شام۔ عزادارو بابو سعد سے لے کر دربار یزید تک 12 یا 14 قدموں کا فاصلہ ہے، بس اتنا فاصلہ ہے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں ان قدموں کو عبور کرنے میں انسان کو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، چند لمحے؟ عزادارو میرے امام رو پڑے، رو کر کہنے لگے ابن شہاب میری پھپھی نے یہ فاصلہ 9 گھنٹوں میں طے کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو 9 گھنٹوں کا نام آنا تھا، تڑپ اٹھا ابن شہاب، رو کر کہتا ہے مولا چاند قدم کہاں، 9 گھنٹے کہاں؟ رو کر کہا بھیڑ اتنی زیادہ تھی، ہجوم اتنا زیادہ تھا، میری پھپھی نے یہ فاصلہ ایسے طے کیا جیسے روز عاشور میرا بابا اکبر کے لاشے پہ گیا، آئے کوہنیوں کے بال چلتی رہی، میں نے رو کر کہا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، میں شام کے بازار نہ آتا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں بازار شام؟ اجرکم اللہ۔